بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید انوار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ لائیو پی ٹی وی نیوز اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، آج کل پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خود خبروں میں ہے، جس کی بڑی وجہ ٹی وی لائسنس فیس ہے۔ اس میں تجویز کردہ اضافہ 35 سے 100 روپے رواں ہفتے وفاقی کابینہ کے زیر غور آیا۔ اس معاملے پر بحث مباحثہ ہوا، لیکن اس معاملے کو فی الوقت مؤخر کر دیا گیا ہے منظوری کے لیے آئندہ ہفتے تک کے لیے۔ تاہم دوسری جانب میڈیا میں گزشتہ ہفتے سے اس پر بحث مباحثہ چل رہا ہے اور زیادہ تر تنقیدی اور یک طرفہ ہے۔ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیوں کر ٹی وی لائسنس فیس 35 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کر دی جائے، اس کا مصرف کیا ہے اور اس کے بڑھائے جانے سے پی ٹی وی میں کیا تبدیلی آ جائے گی۔ ویسے تو وفاقی وزیر اطلاعات الاشیاء سینیٹر شبلی فراز صاحب کا بیان بھی سب کے سامنے ہے، جنہوں نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر پی ٹی وی کے مالی معاملات کو ٹھیک کر لیا جائے، اگر یہ ٹی وی لائسنس فیس میں اضافہ کر دیا جائے تو 6 ماہ میں پی ٹی وی یکسر بدل جائے گا۔ کون سی اصلاحاتی عمل پی ٹی وی میں جاری ہے، اس سیاق و سباق کے ساتھ اور الیکٹرانک اور سوشل میڈیا میں پاکستان ٹیلی ویژن کے کردار، اس کے ماڈل، اس کے ریفارمز، بالخصوص لائسنس فیس کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس پر ایک جوابی رد عمل سامنے آئے، حقائق پر مبنی ہو، آپ کے سامنے ایک جو اس کی تصویر ہے وہ صحیح تصویر سامنے لائی جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے اس معاملے پر سب سے ریلیونٹ شخصیت چیئرمین پاکستان ٹیلی ویژن ارشد خان صاحب کو۔ بہت شکریہ چیئرمین صاحب کہ آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو میں اسٹریٹ وی ول گو ٹو دا کوسچنز۔ بتائیے گا ہمارے پی ٹی وی کے ناظرین کو کہ یہ لائسنس ٹی وی فیس ہے، یہ پی ٹی وی فیس ہے، اور یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ کیوں کر آپ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، انہوں نے تجویز کیا کہ لائسنس فیس کو 35 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کر دیا جائے، کیوں کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ انوار، پہلے تو آپ نے مجھے اس موضوع پہ دعوت دی۔ جیسے آپ نے کہا کہ پی ٹی وی آج کل خود خبروں میں ہے، جی، تو کوشش کرتے ہیں کہ صحیح انفارمیشن جو ہے جی عوام تک پہنچے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں لائسنس فی پہ بات کروں، میرا خیال ہے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پی ٹی وی کا ایز اے نیشنل براڈ کاسٹر رول ہے کیا۔ ایگزیکٹلی۔ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے اور کبھی ہم پبلک سروس براڈ کاسٹر اور کبھی ہم کمرشل چینل بنتے رہیں گے تو ہم ہمیشہ کنفیوز رہیں گے۔ دیکھیں، پاکستان ٹیلی ویژن کا جو پہلا ایرا تھا 1964 سے لے کے آپ 2001 تک کہہ لیں، تو پی ٹی وی کی ٹوٹل مونوپولی تھی، ٹوٹل ویورشپ سمجھیں کیپٹیو آڈینس تھی، اور تمام ایڈورٹائزر بھی سمجھے کیپٹیو ہی تھے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا کام کیا پی ٹی وی نے اس زمانے میں، چاہے وہ ڈرامہ ہو، چاہے وہ میوزک ہو، خبروں کی بات ہو، جنگ کا زمانہ، عمل کا زمانہ، کھیلوں کا زمانہ، الیکشن کا زمانہ۔ اور پی ٹی وی نے ایک شاندار رول پلے کیا سوسائٹی کے بلڈ کرنے میں۔ ہم خود گرو ہوئے پی ٹی وی کو دیکھتے دیکھتے، ہم نے پی ٹی وی کے نظروں سے پاکستان کو دیکھا۔ جی، مسائل زیادہ شروع ہوئے ہیں 2001-2002 کے بعد۔ اچھا، کیوں؟ جب پرائیویٹ چینلز مارکیٹ میں آئے تو کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوگی۔ اب جہاں کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوئی تو ایک سائیڈ پہ جو پی ٹی وی ہے وہ مونوپولی مائنڈ سیٹ میں کسی حد تک رہا، یا اپنی لیگیسی میں رہا، یا اپنے پاسٹ میں رہا، اور دوسری طرف جو میں سمجھتا ہوں کہ جو رجیمز تھیں، جی، انہوں نے نہیں کلیئرلی سمجھا کہ پی ٹی وی کا ایکچولی رول اب آگے کیا ہے۔ اوکے، کہ ہم نے ایک پبلک سروس براڈ کاسٹر کے طور پہ آگے چلنا ہے یا ہم نے ایک کمرشل چینل کے طور پہ آپریٹ کرنا ہے۔ ٹھیک، پبلک سیکٹر ہی ضرور ہے، بٹ اس کی جو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں وہ دوسرے پبلک سیکٹر اداروں سے بہت مختلف ہیں، یکجا مختلف ہے۔ پی آئی اے کو لے لیں، وابڈا کو لے لیں، ریلوے کو لے لیں، ان کے مقاصد سروس کے بھی ہیں، ریونیو کے بھی ہیں، باٹم لائن کے بھی ہیں۔ اور جو نیشنل براڈ کاسٹر کا رول ہے، اس کا جو پرائمری رول ہے وہ صرف نیشنل نیریٹو کو ہی بلڈ کرنا نہیں ہے، بلکہ نیشنل انٹیگریشن میں اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، یونٹی بنانے میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ یہ کلیمٹیز جو آتی ہیں اس میں بڑا کردار ہے۔ ابھی یہ تو بہت بعد میں آؤں گا ابھی اس کے اوپر، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیے نا کہ جو شو کیس کرنا ہے اپنی کلچرل، اپنی ایتھنک، اپنی ریلیجس ڈائیورسٹی کو، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو ہماری ہیریٹیج ہے اس کو پرزرو کرنا اور ڈاکومنٹ کرنا، اس کے علاوہ یوتھ میں ہوپ بلڈ کرنا، پیس اور ٹالرنس کو پروموٹ کرنا،
اور مور امپورٹنٹلی پاکستان کو ایز اے برانڈ پروموٹ کرنا. صحیح. ٹھیک ہے. پاکستان میں انٹرنل ہماری ریکوائرمنٹس اپنی ہے کہ ہم ڈسکورس کو, ڈبیٹ کو انکریج کریں, ہم پیس ٹالرنس کو پروموٹ کریں. ٹھیک ہے. لیکن باہر کی آڈینس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دکھانا ہے کہ پاکستانی جو ہے ایک پیس لونگ نیشن ہے. ٹھیک. تو یہ جو سارا رول میں ایکسپلین کر رہا ہوں, یہ ٹھیک ہے اچیو ہوتا ہے, خبریں بھی اس میں ہیں, اس میں کرنٹ افیئرس کے بھی پروگرام ہیں, اس میں ڈراماز بھی ہیں, میوزیکل شوز بھی ہیں, ڈاکومنٹریز بھی ہیں, بہت کچھ ہے. یہ تو ہوگی اس کی ایک آبجیکٹو. اب یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ یہ حاصل دو طریقوں سے ہوگا. ایک تو یہ حاصل ہوگا آپ کی پروگرامنگ کیا ہے, براڈ کاسٹنگ جو آپ نے براڈ کاسٹ کرنے ہیں پروگرام. دوسرا اس کا جو ہے وہ اس کی جو ریجنل پریزنس ہے یا اس کی جو ریچ ہے. آپ پوچھیں وہ کیسے؟ فار ایگزامپل, وائی ڈو وی نیڈ 7 سینٹرز اکراس دا کنٹری؟ میں ایک سینٹر سے پی ٹی وی چلا سکتا ہوں. ہم کوئٹہ میں موجود ہیں, ہم مظفر آباد میں موجود ہیں, ہم ملتان میں موجود ہیں, کراچی میں موجود ہیں, لاہور میں موجود ہیں, اسلام آباد میں موجود ہیں. یہ اس کی نیشنل انٹیگریشن کی ریکوائرمنٹ ہے. اوکے. آپ وہاں ایک اپنی پریزنس شو کرتے ہیں, آپ وہاں پہ ان زبانوں میں پروگرام پروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک. تو وہ جو انٹیگریشن یا وہ ایک فیل آف اونرشپ آتی ہے نا, تو اس کے لیے ضروری ہے. ٹھیک. لیکن اس کی کوئی کاسٹ ہے آبویسلی. نمبر 2, اس کی ریچ. ابھی سارے چینل جو پاکستان میں ہیں, 90 کے قریب تو پاکستانی سیٹلائٹ چینل ہے, 35 کے قریب یا 30 کے قریب کوئی لینڈنگ رائٹس والے چینل ہیں, تو 125 کے قریب چینل ہے. سارے سیٹلائٹ چینل ہیں, ان کا کوئی ٹیریسٹریل نیٹ ورک نہیں ہے. اب ٹیریسٹریل نیٹ ورک پہ چلو ایک تو ہے کہ جو فیزیبل ٹیریسٹریل پارٹ ہے, ایک بہت بڑا پارٹ ہے جو فیزیبل نہیں ہے. ہم بلوچستان کے نوک اینڈ کارنر میں ہمارا بوسٹر لگا ہوا ہے, آپ نیلم ویلی میں چلے جائیں بوسٹر لگا ہوا ہے, واٹ فاٹا میں چلے جائیں ساری جگہ بوسٹر لگے ہوئے ہیں, فارمر فاٹا میں. ٹھیک. جی, فارمر فاٹا میں. تو اب یہ سارے آپریٹ کرنے کی کیپٹل کے علاوہ بہت بڑی آپریٹنگ کاسٹ ہے. تو یہ جب آپ دونوں چیزیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو پروگرام بھی پروڈیوس کرنے ہیں اور ساتھ میں ریجنل لینگویجز میں بھی کرنے ہیں, نیشنل لینگویجز میں بھی کرنے ہیں, اور ہر طرح کے پروگرام پیش کرنے ہیں اور ہر جگہ پہنچانے ہیں, اس کے لیے کمرشل کے علاوہ پھر اور سیکنڈلی اگر آپ کمرشل صرف آبجیکٹو رکھیں گے, دیکھیں پرائیویٹ چینل جب کھلتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ, لیکن ان کے آبجیکٹوز تو کمرشل نہیں نا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ایک اونر جو ہے وہ 26-28 کروڑ دے کے نیوز چینل کا لائسنس لیتا ہے تو کمرشل, اور اس نے اس کا ریٹرن تو لینا ہے نا آبویسلی. اچھا, لیکن اسٹیٹ براڈ کاسٹر کا اوپر کمرشل پریشر نہ ہونا چاہیے, نہ ہوتا ہے, نہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر کمرشل پریشر کے ساتھ لے کے کوئی پروگرام بنے گا, فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کلائمیٹ پہ آپ نے ڈاکومنٹری بنانی ہے جی, اور اس میں ملینز آف ڈالر خرچ ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس پہ شاید ریٹرن کوئی نہ ہو. وڈ یو ڈو اٹ؟ پرائیویٹ چینل وڈ ناٹ ڈو اٹ. آبویسلی. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں وہ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے نیشن بلڈنگ کے لیے اس کا سوسائٹی کو بلڈ کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول ہے, چاہے وہ ڈرامہ کے تھرو کریں, چاہے وہ میوزک کے تھرو کریں, چاہے وہ پروگرامز کے تھرو کریں. یہی وجہ ہے, یہ صرف پاکستان نہیں ہے. آپ دیکھیں دنیا کا, میں سمجھتا ہوں, میں یہ شاید سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ تمام نیشنل براڈ کاسٹر, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, ان کی جو فنڈنگ ہے چاہے وہ گرانٹ کی شکل میں ہو یا ٹی وی فی کی شکل میں. کیا بی بی سی, دوردرشن ان کو مل رہی ہیں؟ سب کو مل رہی ہیں. اب آپ دیکھیے بی بی سی کی ذرا اماؤنٹ تو دیکھیں نا, بی بی سی 13 یا 14 پاؤنڈ پر منتھ لیتا ہے ٹی وی فی کی شکل میں. ہاں, بائی دی وے یہ ٹی وی فی ہے, یہ بھی کلیئر کر دوں کہ یہ ٹی وی سیٹ رکھنے کی فی ہے, ایک ٹیکس ہے. آپ اس کو پی ٹی وی لائسنس فی غلط نہیں, پی ٹی وی لائسنس فی نام ہے بھی نہیں اس کا, اس کا نام ہے ٹی وی لائسنس فی. یہ چونکہ کلیکٹ پی ٹی وی کر رہا ہے تو اس وجہ تو نہیں کر سکتا مظہر کہ بل پہ پی ٹی وی فی لکھا ہوتا. ہاں, وہ کسی نے اگر لکھا ہے تو غلط لکھا ہے, کیونکہ بل پہ لکھا ہوتا ہے پی ٹی وی, وہ غلط لکھا ہے. اٹ شوڈ بی ریٹن ایز ٹی وی فی, ٹی وی لائسنس فی. اور برطانیہ میں, یو کے میں یہ 13-14 پاؤنڈ پر منتھ ہے, اور بی بی سی اس سے 780 ارب روپیہ 780 ارب روپیہ, یہ 3.67 بلین پاؤنڈز کلیکٹ کرتا ہے ہر سال, ورسز ہمارا صرف 7 بلین ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ ٹرکی میں دیکھ لیں تو 2% آف دی الیکٹریسٹی بل ہے. اچھا, یہ الیکٹریسٹی بل کے ساتھ ہی لیا جاتا ہے. دیکھیں الیکٹریسٹی یہ بھی لوگوں کے وہ تو لیتے ہیں نا الیکٹریسٹی بل کے 2% بل. ٹھیک ہے. ہم نے تو کلیکشن موڈ چینج کیا تھا 2004 میں, اس لیے کہ پہلے یہ کانٹریکٹر کے تھرو وصول ہو رہا تھا, تو کانٹریکٹر کے تھرو لیکیجز کی بڑی کمپلین تھی, پور ریکوری تھی, فیک انوائسز کی کمپلین تھی,
ہراسمنٹ کی بھی کمپلین آ رہی تھی, جو کلیکشن کرنے لوگ جاتے تھے. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ فار ایز آف پیمنٹ اس اماؤنٹ کو بل میں ڈال دیتے ہیں. لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں کہ لو اینڈ سیگمنٹ کو ریلیف دینے کے لیے, اور یہ ازیوم کرتے ہوئے کہ شاید ان کے پاس ٹی وی نہ ہو, جو کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آج کل گھر بھی ٹی وی ہے, جھونپڑی میں بھی ٹی وی لگا ہے, تو 100 یونٹ تک کی کنزمپشن پہ یہ فی نہیں وصول کی جاتی, اور جو کہ تقریباً 33% آف دی کنزیومر آتا ہے ٹوٹل. اوکے, لارج نمبر. اچھا, یہ فیکٹ کہ 100 یونٹ سے جن کا کم بل آتا ہے ان کو یہ چارج نہیں کی جاتی. ٹی وی لائسنس بھی نہیں ہے اس میں شامل, ٹی وی لائسنس اس میں شامل نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیے 33% آف دا کنزیومر از اے لارج نمبر. اوکے, تو لو اینڈ تو نکل گیا. ٹھیک ہے. باقی یہ تو آپ نے آپ کو سبق بتایا. میں چاہوں گا ویورز کو, ہم چونکہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ سوالات آپ میرے ذہن میں. آپ نے بتایا کہ یہ تو اس کا سارا ایک بیک گراؤنڈ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا وجہ بنی کہ 35 روپے ٹی وی لائسنس کی بھی جاتی ہے؟ وہی رول ہے پی ٹی وی کا, آپ نے جو بتایا سینٹرز موجود ہے, نیشنل انٹیگریشن ہے, پروگرامنگ بھی کرنی ہے, اس کو کیوں کر 100 روپے بڑھایا جائے؟ یہ ایک سوال ہے جس پہ تنقید ہو رہی ہے کہ کیا ٹی وی میں کوئی بہتری لائی جائے گی, اس کا مصرف کیا ہوگا؟ لیٹ سے کابینہ میں بھی یہ کچھ وزراء کے نام آئے, میں کھل کے آپ سے گفتگو کروں گا. وہ کہہ رہے ہیں جی مراد سعید صاحب نے, فیصل واڈا صاحب نے, فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی پلان آف ایکشن کیا ہے پی ٹی وی کو, کیا ریفارم آئے گی, یہ پیسے دے بھی دیے جائیں تو کیا بدلے گا پی ٹی وی؟ فواد چودھری صاحب کی تو اپنی رائے ہو سکتی ہے, اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن باقی وزراء کے لیے میں یقیناً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید کمی رہ گئی کہ ہم ان تک انفارمیشن پہنچا نہیں سکیں, اور انشاءاللہ ابھی آنے والے دنوں میں ہم ان تک انفارمیشن پہنچائیں گے. پرائمریلی تو میں نے عرض کیا کہ لائسنس فی کوئی انہونا فنومنا نہیں ہے. دنیا بھر کے نیشنل براڈ کاسٹر اسی طرح چلتے ہیں. انہانسمنٹ کیوں چاہیے؟ ٹھیک ہے, اب انہانسمنٹ میں یہ ہے کہ دیکھو وہ پہلے جو آپ کی فی تھی وہ ایک وہ کپ چائے کا, وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ کوئٹہ ہوٹل والا چائے, آج کل بڑی ان ہے نہیں وہ ان تو بڑی ہے, لیکن وہ ریسٹورینٹ والی چائے نہیں, وہ تو پھر 50-100 روپے کی ملتی ہے نا. وہ چائے جو کوئٹہ ہوٹل پہ ملتی ہے وہ ایک کپ چائے کا آتا ہے. جب 100 روپے کر دیں گے تو مہینے کے 3 کپ چائے کے ہوں گے وہ. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ دیکھیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم پی ٹی وی نے گرو بہت کیا. ایک تو فیس یہ 10 سال سے ریوائز نہیں ہوئی, 2010 میں ہوئی تھی جنوری میں, 2010. ٹھیک ہے, آپ خود سوچئے کہ 10 سال میں کموڈیٹی کی پرائسز کدھر سے کدھر گئی ہیں, لیکن دیر ہیز بین نو چینج ان ٹی وی لائسنس فی. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں چینلز کتنے گرو کیے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اب ہمارے ماشاءاللہ 9 چینل ہیں فل ٹائم, ٹھیک, اور 9 چینلز کو آپریشن میں رکھنا, اور وہ جو ساری ریکوائرمنٹ میں نے بتائی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ فی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہی بہت کم تھی. اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا یہ بھی ہوا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم انفارچونیٹلی کہ ادارہ جو ہے اچھا مینج نہیں ہوا. ٹھیک ہے, پولیٹیسائز بھی ہوا, سیاسی بھرتیاں ہوئی. مطلب اس کو ہم نے ایک تو ہے نا کہ چلے گورنمنٹ کا ماؤتھ پیس سمجھ کے استعمال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک امپلائمنٹ ایکسچینج کے طور پہ بھی استعمال کیا گیا کہ 2000 بھرتیاں پچھلے 10 سال میں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر وہ پولیٹیکل بیسس, وہ تو آپ دیکھیں نا پورا اسیس کریں گے تو پتہ چل جائے گا. 2000 بھرتیاں ہوئی پچھلے 10 سال میں. لیکن یہ ہے کہ ہیومن ریسورس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اور جو اس کا اسکل لیول ہے, کیا وہ میچ کرتا ہے جو آج کی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں, یہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ کرپشن, نیپوٹزم اور انٹرفیئرنس انتہا کی رہی ہے یہاں. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی, میں نے عرض کیا نا کہ اس کے رول کو سمجھا نہیں گیا, اس کو بھی ایک نارمل پبلک سیکٹر ادارے کی طرح ٹریٹ کیا گیا. ٹھیک, تو اب یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں اکوپمنٹ ٹیکنالوجی میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. کہتے ہیں اسکرین ڈل ہے پی ٹی وی کی, جو کہ ہے بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ڈی ایس این جی جو پاکستان میں پی ٹی وی میں جب میں فرسٹ ٹائم ایم ڈی تھا ہم نے انٹروڈیوس کرائی تھی, آج بھی مور لیس وہی ڈی ایس این جی ہمارے پاس ہیں. وہی اکوپمنٹ, وہی ڈیجیٹل اسٹوڈیو کیے تھے اسی وقت کے. 15 سال ہو گئے. 15 سال میں کوئی ینگ ہائرنگ نہیں ہوئی, کوئی انڈکشن نہیں ہوئی. پچھلے 2.5-3 سال سے آپ حیران ہوں گے کہ کانٹینٹ میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, آلموسٹ نن, یہ جو اس حکومت سے پہلے. ٹھیک ہے, اب ہمارے آنے کے بعد, یہ اس بورڈ کے آنے کے بعد پہلا چیلنج ہمارے لیے یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس کو ایک سسٹینیبل کیا جائے نا پہلے. ٹھیک ہے, تو ہم نے یا بورڈ نے کی پہلی پرائرٹی یہ تھی کہ فائنینشیل ڈسپلن لایا جائے, گورننس بہتر کی جائے. ٹھیک ہے, کاسٹ کنٹرول کیا جائے. اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو رپورٹ کہ پچھلا سال بھی جو ہم نے کلوز کیا 2018-19, اس میں بھی ہم باٹم پازیٹیو تھے. اوکے, پہلے کئی سالوں سے یہ آپریٹنگ لاس میں چل رہا تھا. اس وقت خسارے میں پی ٹی وی. سن لیے,
یہ جو سال کلوز ہونے جا رہا ہے ابھی 2019-20، یہ بھی جو انیشل اطلاعات مجھے ملی ہیں اس میں یہ بھی انشاءاللہ ہم پازیٹیو کلوز کرنے جا رہے ہیں. دیکھو خسارے کو آپ دو طریقے سے دیکھتے ہیں. پازیٹیو کلوز سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کی آگاہی کے؟ جی لوگوں کے دیکھو، ایک ہوتا ہے سالانہ لاس، جو آپ کی انکم ہے اور جو آپ کے خرچے ہیں. اگر انکم زیادہ اور خرچے کم ہیں تو آپ آپریٹنگ پروفٹ میں ہوتے ہیں، اور اگر انکم کم ہے اور خرچے زیادہ ہیں تو آپ آپریٹنگ لاس میں ہوتے ہیں. پچھلے سال بھی ہم نے اپنے خرچے اپنی انکم کے اندر رکھے اور اس سال بھی ہم نے اپنے خرچے انکم کے اندر رکھے، لیکن اس سے پہلے سالوں میں خرچے زیادہ رہے، انکم کم رہی. اس پہ ایک سوال اور بات کیا کی جاتی ہے کہ آپ بہت زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں. وہ مختلف چینل سے میں دیکھ رہا تھا، ان کا یہ لائسنس فیس تو بڑھ رہی ہے، یہ بڑے بڑے معاوضے پہ، اور چیئرمین صاحب کتنے لاکھ لے رہے ہیں جی؟ آپ کے منہ میں گھی شکر. دیکھیں میری ایز اے چیئرمین جو رول ہے وہ آنریری پوزیشن ہے. It means you are not drawing any salary from PTV. No, nothing. یہ جو لیکس کی بات ہوتی ہیں یہ ویسی فگمنٹ آف امیجنیشن ہے آپ کے؟ وہ اصل میں آپ کے خیر خواہ بھی میڈیا میں بہت سے، میرے خیر خواہ میڈیا میں بھی بہت ہیں. دیکھیں انوار، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں جو ادارہ پبلک سیکٹر میں جو روٹن ادارے ہیں ان میں جب آپ ریفارمز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سارے وہ فورسز آف اسٹیٹس کو کہہ لیں یا وہ جو مافیاز ویل انٹریچڈ ہوتے ہیں، دیکھیں نا کہیں نہ کہیں آپ کا پیسہ ضائع ہو رہا تھا نا. میں یہ نہیں کہہ رہا بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی لوگ تو تھے جو اس کے پیسے کو ضائع کر رہے تھے، یا اس میں کرپشن تھی یا لیکیجز تھے. جب آپ اس کو ریفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سب ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی حالات آپ دیکھ لیں گے گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. کوئی مختلف نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو چیزیں کرنا چاہتی ہے اور بہت سا شور شرابہ مچتا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن بھی پاکستان سے باہر تو ہے نہیں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو یقین کے ساتھ کہ جو پرائم منسٹر صاحب کی ویژن ہے، ایک تو میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں جو شروع میں ایکسپلین کیا کہ رول آف پبلک سروس براڈ کاسٹر اور کمرشل چینل، یہ انفارچونیٹلی پچھلے ادوار میں اس کو ہم کلیئر نہیں کر سکے. کبھی ہم ادھر کھڑے ہو گئے اور کبھی جمپ کر کے ادھر کھڑے ہو گئے، اور ہر سال ہم نے یہ پوچھا جی ریونیو کتنا تھا، ایڈورٹائزنگ ریونیو کتنا تھا. تو اس دفعہ پرائم منسٹر صاحب کی ویژن نیشنل براڈ کاسٹر کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت کلیئر ہے، اور ان کی بھی یہی ویژن ہے کہ انہوں نے کہ اس کو ایز اے نیشنل براڈ کاسٹر ہم نے جو اس کے ٹرو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کرنے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا ہے، اپنی ویلیوز کو پروموٹ کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو ایز اے برانڈ پروموٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے اب اس ساری چیز کو اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو بہت بڑی ٹیکنالوجی اپ گریڈ کی ضرورت ہے. 9 چینلز ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہمیں کانٹینٹ میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن، کانٹینٹ انویسٹمنٹ، ہیومن ریسورس میں انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے، ہمارے فرینکلی اسپیکنگ جو اسٹاف کے لوگ ہیں بہت کم سیلریز پہ کام کر رہے ہیں، الاؤنسز بھی ان کے کم ہیں، کئی سال سے سیلری ریوائز نہیں ہوئی ہے. وہ ساری چیزیں بھی دیکھیں، جب تک آپ موٹیویٹ نہیں رکھیں گے اسٹاف کو، وہ انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کریں گے جو ایک آؤٹ پٹ کے لیے چاہیے. اس کے لیے اوور آل میں اس میں ایک حصہ بتا رہا ہوں، لیکن میجر جو ہے وہ ٹیکنالوجی اپ گریڈ ہے، کانٹینٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور باقی جتنی ریفارمز ہیں اس کے ارد گرد. کچھ تاخیر بھی ہو رہی ہے ادارے میں، جو آپ نے بتایا کہ 2000 لوگ جو ہیں وہ بھرتی ہو گئے، بھرتی ہوئے. یہ خبر یہ بھی چل رہی ہے، میں آپ کی موجودگی کا خیال رکھا کہ رائٹ سائزنگ بھی کر رہا ہے بورڈ. دیکھیں ابھی تک تو 2400 کی فگر چل رہی ہے. نہیں، میرے خیال میں ایسی کوئی چیز بورڈ کے لیول پہ تو بھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے. لیکن دیکھیے کرنا کیا ہے، کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک اسیسمنٹ ایکسرسائز ہوگی. ٹھیک ہے، بیفور یو ڈو دیٹ یو کی ناٹ جمپ ٹو کنکلوژن. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کنسلٹنٹ باقاعدہ بورڈ نے ہائر کیا ہے جو آ کے پوری اسیسمنٹ کرے گا، کمپٹنسیز کی میپنگ کرے گا، جاب کی ریکوائرمنٹ کی، ریسٹرکچرنگ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. دیکھیں آپ 1 سے 9 چینل ہو گئے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی اسٹرکچر وہی ہے، براڈ کاسٹنگ اور پروگرامنگ مکسڈ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنا پروڈکشن ہاؤس الگ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، براڈ کاسٹنگ کے فنکشن کو الگ کرنا چاہیے. یا ایک کیمرے پہ کسی زمانے میں 4 آدمی چلتے تھے، کیمرہ الگ اڑا ہے، لائٹ اس کی الگ ہوتی تھی. یہ بھی کہتے ہیں ٹی وی کی ذرا لمبی چوڑی ٹیم ہوتی ہے. نہیں، لیکن اب چونکہ دیکھیں نا اب ٹیکنالوجی میں فرق ہوگی نا، جب نئے کیمرے آئیں گے تو آپ کو ایک کیمرے میں بلٹ ان ہر چیز ملے گی. ٹھیک ہے، تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ لوگوں کو ٹرین کر کے جو ان کی سکلز میں کمی ہے ہم کوشش کریں گے کہ ان کا بہتر استعمال کیا جائے. آپ نے ویژن کی بات کی ہوئی ہے، چیئرمین صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہمارا. پرائم منسٹر عمران خان جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے اور الیکشن ٹریل پر تھے اپنی 2018 میں، تو ہم نے پروگرام سرچ کے پلیٹ فارم سے ان کا انٹرویو کیا تھا. وٹ ہی ہیڈ ان ہز مائنڈ ایز چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ وزیر اعظم بنے تو کیا کریں گے پی ٹی وی کے حوالے سے. آئیے ذرا وہ سنتے ہیں.
عوام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو پی ٹی وی کو ہم ایک ایسی چینل بنائیں گے جس میں ہر قسم کے متنازع ویوز، گورنمنٹ کی تنقید، اس کی سب کی اجازت دی جائے گی، جس طرح پرائیویٹ ٹی وی چینلز پہ ہوتا ہے۔ پی ٹی وی ایک گورنمنٹ کا ماؤتھ پیس یا پروپیگنڈا مشین نہیں بنے گی، اور یہ میں آج لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو ہم ایک ادارہ بنائیں گے، ایک ادارہ جو کہ حکومت کے پیسے پہ چلتا ہے لیکن نقصان بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کو ایک جس طرح میں نے کہا ایک حکومت کی پروپیگنڈا مشین کی طرح استعمال کیا گیا، جس کو اسٹیٹ کا ایک نمائندہ چینل ہوگا۔ اسٹیٹ کی پالیسیز پروجیکٹ کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن ایک پروپیگنڈا کرنا اور مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور سیاسی مخالفین کو موقع نہ دینا اپنی صفائی پیش کرنے کا، یہ بالکل جمہوریت کے خلاف ہے، یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے۔ جی، یہ اس کا منتخب حصہ میں ہے۔ بھی کچھ کہنا جی پلیز۔ ابھی دیکھیں انوار، یہ جو بات آپ نے سنی ہے، آپ تو خود اس کے وٹنس ہیں، جی یہ کریڈٹ تو عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ ہم اب ہر پارٹی کو موقع دیتے ہیں۔ اگر آپ ٹوٹل نمبر آف آرز کیلکولیٹ کریں گے تو فرینکلی وہ ہو سکتا ہے 3 times مور ہو گورنمنٹ کے، کیونکہ ایک گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے اور 2 دوسرے آفیسر کے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات تو جو انہوں نے کہی ہے یہ ابھی ہو رہی ہے ایکچولی، ساتھ میں ان کا ادارہ بنائیں گے، اور ادارہ جو انہوں نے بتایا، دیکھیں ادارے کا ان کا اور یہ جو ساری قطع کی باتیں جو یہ تمام آپ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، یہ کیبنٹ کو بھی آپ اس حوالے سے بتائیں گے، کانفیڈنس پہ لیں گے؟ کیبنٹ کو تو ظاہر ہے اب منسٹر صاحب ظاہر ہے اپڈیٹڈ ہیں، وہ انشاءاللہ وہ بتائیں گے اور ضرور بتا رہے ہوں گے، لیکن ادارے کے لحاظ سے بھی ان کی ویژن دیکھیں نا بہت کلیئر ہے، وائی ہی فوکس، بلکہ ان کے یہ مینیفیسٹو میں بھی ہے ادارے کے حوالے سے کہ بی بی سی کی طرح بنائیں گے۔ دیکھیں وہ امپورٹنس کو سمجھ رہے ہیں، جو میں بات بنیادی کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ نیشنل براڈ کاسٹر کی امپورٹنس کو وہ سمجھ رہے ہیں، اور وہ ان کا یہ مطلب ہے کہ جب تک یہ ادارہ اپ ٹو ڈیٹ ٹیکنالوجی وائز، ہیومن ریسورس وائز نہیں ہوگا، ہمارا جو نیریٹو ہے وہ ملک میں اور ملک کے باہر ہم اس طرح پہنچا نہیں سکیں گے۔ دیٹس اے گڈ پوائنٹ۔ ٹھیک ہے، اور سیکنڈلی دیکھیں انہوں نے جو آگے ویژن ان کی ہے بورڈ کے حوالے سے، جی بورڈ دیکھیں ہمارے ہاں پرابلم یہی رہا ہے کہ ہم نے جب ہم گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے کارپوریشنیں بنی، کارپوریشنوں سے کمپنیاں بنی، اس کا ایک آبجیکٹو تھا، وہ آبجیکٹو یہ تھا کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ ادارے سے بہت دور تھی۔ جب وہ ادارہ جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے کارپوریشن بنا تو کسی حد تک قریب آئی، اور جب وہ کمپنی بنی تو کمپنی میں چونکہ اسٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ بورڈ ہوتا ہے اور اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے، تو پھر ڈیسیجن میکنگ ادارے کے اندر ادارہ کرتا ہے، ادارہ اور بورڈ کرتا ہے، اور جب بورڈ اور ادارہ کرے گا ڈیسیجن میکنگ تو ایفیشینٹ ہو جائے گی، کوئک ہوگی اور بہت ریئلسٹک ہوگی، چونکہ وہ پاس قریب بیٹھے ہیں اور ہم بات سن رہے ہیں۔ یہی ان کی ویژن ہے۔ انہوں نے ڈے 1 سے کہا ہوا ہے کہ جی بورڈ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا، اور ماشاءاللہ ہمارا بورڈ از انڈیپینڈنٹ آف منسٹری آف انفارمیشن۔ دیکھیں منسٹری تو ہماری منسٹری ہے پالیسی ڈائریکشن دینے کے لیے، وی آر ویری مچ پارٹ آف دا منسٹری، لیکن ڈیسیجن میکنگ دیکھیں لا میں یہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ بورڈ کے پاس ہوتی ہے، بورڈ کے یہ لا ہے، کمپنی کا جو لا ہے، کمپنیز لا 2017 ہے، اس کے اندر یہ بورڈ ہی ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے، لیکن اب آبویسلی منسٹری کی گائیڈنس، منسٹری کی جو پالیسی ڈائریکشن ہے وہ ہمیں موصول ہوتی ہے۔ ارشد خان صاحب مجھے یہ بتائے گا، کیونکہ آپ کا ایک بڑا ہینڈ آن ایکسپیرینس، آپ پی ٹی وی میں ایم ڈی بھی رہے، چیئرمین بھی رہے، آپ نے پاکستان پوسٹ آفس کا ٹرن اراؤنڈ کیا، مسٹ گیو یو کریڈٹ، جس ڈپارٹمنٹ یوفن میں بھی آپ رہے تھے۔ بورڈ کے حوالے سے بھی سوالات آتے ہیں، آپ چونکہ یو آر ہیڈنگ دیٹ بورڈ جو ہے وہ کریڈیبل ہے، پاورفل ہے، اور میرٹ پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں ساری فیلڈ کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بورڈ کانسٹیٹیوٹ میں نے نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے، میں بھی اسی بورڈ میں کا حصہ بن کے آیا ہوں جس میں باقی لوگ آئے ہیں۔ سوال اصل میں یہ ہے کہ بورڈ جس طرح گورنمنٹ سے پبلک سیکٹر میں دیکھے جاتے ہیں نا، جنرلی ان کا کانسیپٹ ایک سچی بات ہے، سوری نو ڈس ریسپیکٹ ٹو اینی ون، میں پہلے بھی رہا ہوں بورڈز میں، یہاں بھی رہا ہوں، جنرلی یہ کانسیپٹ ربڑ اسٹیمپ کا سا آتا ہے، امپریشن یہ آتا ہے کہ منسٹری ڈیسیجن کرے گی، اس پہ ٹھپا لگا، آپ نے صرف ٹھپا لگا دینا ہے، ڈے ٹو ڈے آپریشن میں بھی وہ انوالو ہوتے رہیں گے۔ یہ بہت بڑا ایک چینج ہے اس حکومت میں، جو کہ صحیح ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہیں کہ بورڈ ساری ڈیسیجن میکنگ کرے۔ اب بورڈ کی دیکھیں کمپوزیشن میں، سچی بات ہے میں نے اتنا وائبرنٹ بورڈ اپنے، میرے کوئی 14 سال پبلک سیکٹر کا کریئر ہے، اچھا 2 دفعہ میں پی ٹی وی میں رہا، یو فون کا میں سی ای او تھا، آپ کو پتا ہے پوسٹ آفس میں، تو اب اس میں ہمارے پاس میڈیا کے لوگ ہیں 5 کے قریب، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس فائنینس کے لوگ ہیں، اس میں ہمارے پاس مینجمنٹ سائڈ کے لوگ ہیں، اس میں ہمارے پاس لا کے لوگ ہیں، تو آئی تھنک اٹس ڈائیورسفائڈ بورڈ with different core competencies
اور بہت ہی وائبرنٹ بورڈ ہے، اینڈ آئی مسٹ تھینک دیم اینڈ ایکنالج دیئر ایفرٹ کہ آنریری ممبر کے طور پہ کام کرنا، اور 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے ایوریج میٹنگ چلتی ہے اوکے بورڈ کی، اور سارے ممبر تقریباً پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ کہیں شہر سے باہر ہیں تو وہ زوم پہ اویلیبل ہوتے ہیں، ملک سے باہر ہیں. اور یہ فریکوینٹ میٹنگز ہوتی ہیں؟ فریکوینٹ اس لیے فریکوینٹ ہوتی ہیں کیونکہ ریفارمز کا پروسیس چل رہا ہے نا، ڈسکشن ہو رہی ہے ریفارمز کی، ری اسٹرکچرنگ کے اوپر، ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن کے اوپر، پروگرامز کے اوپر. تو وہ لوگ ایون ملک سے باہر جاتے ہیں تو 2 گھنٹے زوم پہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک دے آر ویری ڈیڈیکیٹڈ، وہ پیشن سے کام کر رہے ہیں. لیکن وہ جو پرابلم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بورڈ کے اوپر اتنا کرٹیسزم، یہ میں دیکھ رہا پرائیویٹ میڈیا میں بہت سے سوالات جی اٹھائے پرائیویٹ جا رہے میڈیا میں کیسز کیے ہوئے لوگوں نے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ جس ویژن کو لے کے چل رہے ہیں، جو پرائم منسٹر صاحب کی ویژن ہے، یہ اس میں کسی پریشر کو برداشت نہیں کر رہے اور بالکل میرٹ پہ فیصلے کر رہے ہیں. اچھا. اب وہ جو فورسز آف اسٹیٹس کو ہیں یا جو مافیاز ہیں، ان کی کہیں سنوائی اس طرح نہیں ہو پا رہی. دے آر ناٹ یوز ٹو اٹ. اوکے. وہ تو وہاں یوز ٹو تھے کہ جو کہا وہ کسی طریقے سے ہو گیا. اوکے. تو دس از دی بیسک ریزن. اور میں آپ سے آپ چونکہ آپ یہاں موجود ہیں اور یہ رہا بھی ہے، ہمارے جو پینشنرز ہیں پی ٹی وی، کچھ ان حوالے سے آپ کہیں گے کیونکہ وہ اکثر وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ہمارے کولیگز بھی رہ چکے ہیں، کیونکہ مجھے بھی اب الحمدللہ 2 دہائیاں ہو گئی ہیں پی ٹی وی میں، بہت سے ریٹائر ہو گئے. ان کا بھی اگر یہ ہو جاتا ہے، اینڈ وی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ ہو، جیسے آپ بتا رہے ہیں اٹس ویری وائٹل فار پی ٹی وی، ان کی بھی داد رسی. نہیں، آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، اور دیکھیں میں سوری میں مس کر گیا. پرائم منسٹر صاحب کا سب سے زیادہ ایمفیسس جب یہ ڈسکشن ہوتی تھی تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ پینشنر کی پیمنٹ آپ نے جلدی کرنی. اس کے علاوہ ظاہر ہے وینڈرز کی پیمنٹ ہے، انٹرنیشنل وینڈرز ہیں، آپ اپنی کمٹمنٹ آنر نہیں کر پا رہے، آپ ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں. تو ہم نے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پچھلے 2 سال میں الحمدللہ دونوں سال اس کو پازیٹیو میں رکھا ہے. بہت ساری میجر پیمنٹ اربوں کی ہم نے کلیئر کی ہے. پینشنر کی بھی بہت بڑی پیمنٹ ہم نے پچھلے 2 سالوں میں پارٹس میں بٹس اینڈ پارٹس کلیئر کی ہے. وینڈرز کی پیمنٹ بہت بڑی کلیئر کی ہے. اور اب یہ جو ہونے جا رہا ہے اس میں بھی پریورٹی میں پینشنرز کی پیمنٹ ہے، پریورٹی میں ہے. اور ایک پینشن فنڈ بنانا ہے، چونکہ دیکھیں ہمارے پاس 3,500 پینشنر ہیں. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ادارہ جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا تو 4,500-5,000 کے قریب لوگ پرماننٹ کام کرتے ہیں، 3,500 پینشنر ہیں. تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا بوجھ ہے سیلریز کا بھی. تو یہ ساری ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا ہے، لیکن پینشنر کی پرائورٹی ہے. ایک اور سوال آپ سے ضرور کروں گا. یہ تو آپ نے بتایا کہ جی یہ تمام ریکوائرمنٹس فلفل کرنی ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی آلٹرنیٹ پلان بھی آپ کے پاس ہے؟ ظاہر بات ہے یہ تو اگر حکومت پاکستان جو ہے وہ پی ٹی وی کو لائسنس فی، پھر آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، لائسنس فی میں اضافہ کرتی ہے، کیا کوئی وہ بھی آپ نے کوئی کمرشل وائبلٹی کا بھی کوئی پلان بنایا؟ کیونکہ یہ بھی سوال اٹھتے ہیں ارشد خان صاحب کہ کیا پلان ہے آپ کے پاس کہ پی ٹی وی کیسے بدلے گا؟ یہ جو شبلی فراز صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر یہ تمام معاملات سلجھ جائیں تو 6 ماہ میں پی ٹی وی اکثر بدل جائے گا. تو ذرا لوگوں کو خاکہ بتائیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو ظاہر بات ہے تمام بی او ڈی نے پلان اپروو ہو گیا، یہ اکثر کیسے بدل جائے گا پی ٹی وی؟ نہیں دیکھیے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ. اگر یہ فیس اپروو ہو جاتی ہے، پہلی بات تو یہ جو آپ نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہوتی ہے تو کمرشل وائبلٹی کیا ہے. دیکھیں یہ پھر اگین وہی گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے. اس کی کمرشل وائبلٹی اس کے بغیر ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ کے 7 سینٹر ہیں، آپ 6 بند کر دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی صرف ضرورت جو ہے وہ سوشو پولیٹیکل ریزن اور نیشنل انٹیگریشن کی ہے. اور وہ امپورٹنٹ ہے، نیشنل براڈ کاسٹر کی وہ ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کو مائنس کر دیں، آپ 6 سینٹر بند کر دیتے ہیں اور جو جتنا بھی ایکسٹرا سٹاف ہے اس کو فارغ کر دیتے ہیں اور جتنی ضرورت ہے چلانے کے لیے وہ کر لیتے ہیں، آئی کین ایشور یو کہ وائبل ہو سکتا ہے. لیکن اگین میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کمرشل آبجیکٹو کے لیے نیشنل براڈ کاسٹر نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے. اس کی ضروریات یا اس کی جو اہمیت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. آپ سوچیں کہ دنیا بھر میں لوگ میڈیا میں اتنا انویسٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھ لیں کسی ملک کے بھی چینل جو ہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں، اس کی کوئی ریٹرن نہیں ہے. آج کل 5th جنریشن وار میں میڈیا از دا نیم آف دا گیم. پیپل پور ان منی کہ وہ ان کا نیریٹو نہ صرف ملک میں بلکہ دنیا میں ہر جگہ پہنچے. ٹائم لائن آپ نے 6 منتھس کی، وہ آپ نے صحیح کہا. ٹائم لائن 6 دیکھیں 6 منتھس کی، دیکھیں ٹائم لائن آئی ووڈ لائک ٹو ڈو اٹ یسٹرڈے، اور منسٹر صاحب کی بھی خواہش یہ ہوگی کہ جلدی سے جلدی کریں. اب آپ کے کچھ ہیں پروسیسز، آپ پبلک سیکٹر کا حصہ ہیں، پی پی آر اے کے کچھ رولز ہیں. آپ نے اگر ٹیکنالوجی خریدنی ہے تو آپ کا ایک پروسیس ہے نا. ٹھیک ہے. وہی ٹیکنالوجی پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا، آج فلائٹ پکڑتا، دبئی چلا جاتا، ساری ڈیل کرتا، وہاں سے وہ شپمنٹ آ جاتی، آپ 1 مہینے میں کھڑا کر لیں سارا کچھ. لیکن اب میں ٹائم فریم پہ اس لیے ہاتھ نہیں رکھ رہا ڈیز میں، لیکن ہماری کوشش تو یہ ہوگی کہ 6 مہینے کے اندر جو منسٹر صاحب نے ٹارگٹ رکھا ہے اس کے اندر انشاءاللہ کریں.
اسی کے اندر کریں تو کریں گے، بالکل کریں گے انشاءاللہ، بالکل کریں گے۔ اور ہمارے ویورز جو سن رہے ہیں، جو کانٹینٹ ہے اس میں ڈائیورسفیکیشن لے کر آپ آئیں گے؟ دیکھیں یہ میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ اس پہ مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں چونکہ لائیو شو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ٹرکش ڈرامہ ہے جو آپ لوگ چلا رہے ہیں اور وہ اسمیشنگ ہٹ ہے، اگر یہ نہ کہا جائے تو یہ مبالغہ آرائی ہوگی، بالکل ٹھیک، اس کے ناقدین بھی جو ہے وہ بھی شاید دیکھتے ہیں، اور ہماری فیملی میں تو یہ رمضان شریف میں اور آج بھی میری بات ہو رہی تھی تو کرونا میں جو لوگ آئسولیشن میں گئے ان کا جی ہم نے آئسولیشن میں کوارنٹائن میں وقت گزارا کہ ہم التوغل ڈرامہ دیکھتے تھے، بالکل، لیکن کیا اس میں ڈائیورسفیکیشن لا کے جو پی ٹی وی کا تابناک ماضی ہے، جو آج کی صورتحال اور جو آئندہ کل ہے، کچھ اس میں بھی لے کر آئیں گے؟ نہیں بالکل ٹھیک آپ نے کہا۔ دیکھیں کانٹینٹ کے اوپر بہت کلیئر ویژن ہے، اس کے لیے اگر آپ چاہیں گے تو ہم ایک پورا پروگرام الگ سے بھی کر لیں گے، بریفلی اگر آپ لیکن بریفلی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ فار ایگزامپل نیوز سائٹ پہ لے لیں آپ، دیکھیں نیوز سائٹ جو ہے، نیوز میں صرف نیوز اور ٹاک شوز نہیں ہوتے نا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ دیکھیں ہمارے زیادہ تر چینل ہم نے جو اسٹڈی کیا ہے زیادہ تر فوکس وہ کرنٹ افیئرس پہ 7 to 11 تک ہو گیا ہوا جی سارا، لیکن اب ہم نے جو چینجز کیے ہیں بیسیکلی وہ چینجز ہم نے کیا کیے ہیں، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ پروگرام کے جو تھوڑا سا جو اس کو اسکوپ ہے اس کو وائڈر کیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ہم کیٹر کر سکیں، ٹھیک ہے۔ نیوز کی اپنی اہمیت ہے، لیکن نیوز میں بھی کیا ہے کہ صرف نیوز گورنمنٹ کی نیوز تو نہیں ہے نا، اس میں کوئی ہیومن انٹرسٹ کی سٹوریز ہونی چاہیے، انویسٹیگیٹو قسم کی سٹوریز ہونی چاہیے۔ ایڈیٹوریل فریڈم تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر آپ اپنے ٹاک شوز دیکھیں، آپ خود کرتے ہیں، کبھی ہم نے آپ سے پوچھا کہ کبھی بتایا، ٹھیک ہے کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، آپ میں دیکھتا ہوں بڑے پوائنٹڈ کوشچن پوچھتے ہیں آپ کی طرف سے آن ایئر کہہ رہے ہیں کوئی ایڈوائس نہیں آتی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا ہے نا۔ دیکھیں اگر گورنمنٹ ہمیں یہ فریڈم نہ دے تو میں تو نہیں خود سے آپ کو دے سکتا۔ ابھی اب میں نے دیکھا اگلے دن پروگرام ایک 1 to 1 کوئی ہو رہا تھا منسٹر صاحب کے ساتھ بھی، تو دا اینکر واز آسکنگ ویری پوائنٹڈ کوشچنس، تو فریڈم تو ہے، لیکن واٹ واز لیکنگ ایکچولی کہ ہم نے صرف اسی کے ارد گرد سارے پروگرام رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو پروگرام کا جو ہمارا ایف پی سی ہے، فکس پوائنٹ چارٹ، اس کو تھوڑا اسپریڈ کیا ہے، اس میں ٹیکنالوجی کے پروگرام بھی ہیں، اس میں یوتھ کے پروگرام بھی ہیں، اس میں سوشل ایشوز کے پروگرام بھی ہیں، اس میں عورتوں کے لیے بھی پروگرام ہیں۔ تو ہم نے ایک تو نیوز سائٹ پہ یہ کوشش کرنی ہے کہ ڈاکومنٹریز بھی لانی ہیں، اور جو کرنٹ افیئر جو آپ نے بات کی ارطغرل کی، دیکھیں یہ پروو کرتا ہے، یہ شو کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنا کلچر یا ہسٹری نہیں دیکھنا چاہتے، یا وہ جو جسٹس کی بات ہو رہی ہے، میرٹ کی بات ہو رہی ہے، کتنا لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم وہ دکھا رہے ہیں؟ تو ہم نہیں دکھا رہے تھے۔ اب اس کی ایک لمبی ڈبیٹ ہے، وہ کسی وقت الگ، کہ میڈیا جو اوور آل ایوالو ہوا ہے اس کے بارے میں کسی وقت ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح کی تھیمز یہاں پاکستان میں چل رہی ہیں، ہم بچوں کو کیا اپنے کو دکھا رہے ہیں۔ تو یہی پرائم منسٹر صاحب کی ویژن بھی ہے، اور اس کے لیے دیکھیں نا لوگ ملینز آف ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ ارطغرل جیسے ڈرامے میں آپ کو خیال ہے کوئی انویسٹمنٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کتنی ہوئی ہوگی؟ ہم بھی اس طرح کے وہ آپ نے صحیح کہا کہ اس کا ہم انشاءاللہ نشست کریں گے۔ کمنگ بیک ٹو لائسنس فی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ویورز کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو لائسنس فی جو پہلے لی جاتی تھی اس سے یہ ٹی وی سیٹ فی ہے بیسیکلی، اینڈ اٹس ورلڈ اوور، اٹس ناٹ ایکسکلوسیولی پاکستان، نو اٹس ناٹ ورلڈ اوور، لیکن جو اگر یہ بڑھتی ہے، جو انشاءاللہ کیبنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی سربراہی میں اس کو بڑھاتی ہے، تو اس کا یہ استعمال ہوگا کہ ٹیکنالوجیکل اپ گریڈیشن ہوگی، کانٹینٹ ڈیولپمنٹ ہوگی، اور پینشنرز اور ہیومن ریسورس پہ انویسٹمنٹ ہوگی۔ اور یہ ایک ورتھ انویسٹمنٹ ہے، اگر آپ دیکھیں کہ نیشن بلڈنگ کے لیے ہماری یوتھ کا فیوچر ہے، یہ انویسٹمنٹ بہت ورتھ فائل ہے، اور میں امید کرتا ہوں اپنی کیبنٹ سے اور آپ کے تھرو ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ وہ اس کو اس اسپرٹ کے ساتھ دیکھیں کہ اس کا آبجیکٹو کیا ہے اور اس سے آنے والی نسلوں کو کیا فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو ہم نے ایک نیو لانچ بھی کیا ہے، میں چاہوں گا کہ اینڈ میں چلتے چلتے اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے۔ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے بھی اینکرز لائے ہیں، ہم خود بھی یہاں موجود ہیں، ایک نیا مکس بنایا ہے، ایک نئی لک ہے پی ٹی وی کی، اٹس ایٹ لانچ چونکہ 1 جون سے ہوا ہے۔ ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں انوار کہ فرینکلی اسپیکنگ میری اوپینین ہے کہ پی ٹی وی بہت اچھا پی ٹی وی نے ہمیشہ سے کام کیا، لیکن یہ ہے کہ اس طرح شاید پرسیپشن یا رجسٹر نہیں ہے۔ پرسیپشن کو چینج، میں وجہ بتاتا ہوں، یہ پرسیپشن چینج اس طرح نہیں ہو سکتی، میں وجہ بتاتا ہوں۔ گھر کی مرغی دال برابر نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ بھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں آپ ایک چینل ہیں اور آپ کے ساتھ 85 سیپریٹ چینل ہے، اس میں کم از کم 25-30 نیوز چینل ہوں گے۔ دیکھیں ہر آدمی جو ہے ایک سائیکی ہے نا ہماری، سینسیشن کو دیکھنا، اسپیکولیشن، اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگ وہ دیکھ لیتے ہیں
اور وہ مس کر جاتے ہیں. اگر آپ پی ٹی وی کے جتنے پروگرام دیکھیں, میں ابھی بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں, آپ کے پروگرام دیکھیں نا, میں کافی عرصے سے ہم ساتھ رہے ہیں پہلے بھی, کہ سارے وہ کوشچنز ہوں گے جو ایک آدمی کو انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو صاف ستھرا کانٹینٹ ہوتا ہے. صرف کیا نہیں ہوتا, لڑائی جھگڑا اور وہ نہیں ہوتا. وہ ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اسلوب ہمیں پسند نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پی ٹی وی نے ہمیشہ سے بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن ابھی جو آپ چینج لائے ہیں اس سے یقیناً بہت اچھی ایک فیڈ بیک آئی ہے. اچھا, میں اپنا ذاتی طور پہ بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں جب آپ پی ٹی وی لگا کے دیکھ رہا ہوتا ہوں, ناٹ دیٹ آئی ایم ایسوسیٹڈ ود پی ٹی وی, لیکن آنکھوں کو ایک اس کے صرف یہ نہیں کہ پریزنٹیشن اچھی لگتی ہے, بلکہ کانٹینٹ, پر اس میں جو ویرائٹی آ گئی ہے اب, باقی جو جتنے میری لوگوں سے ویور سے بات ہوئی ہے سب نے اس کو بہت اچھا پسند کیا اور ایکنالج کیا ہے. انشاءاللہ یہ صرف فرسٹ آف دا فرسٹ فیز ہے. ابھی ٹیکنالوجی ہے نہیں ہمارے پاس, فنڈز ابھی ہے نہیں ہمارے پاس, تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت بہتری لائی جائے گی. اوکے سر, تھینک یو ویری مچ ارشد خان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ویورز, چیئرمین پاکستان ٹیلی ویژن ارشد خان صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور موضوع زیر بحث تھا, جو کہ آج کل بہت زیادہ اس پہ بحث ہو رہی ہے, لائسنس فی. آپ کے اذہان میں بہت سے سوالات ہوں گے, میڈیا میں چونکہ سوالات اٹھ رہے تھے, تو ہم نے ایک پرسپیکٹو دیا ہے, کیونکہ پرائیویٹ میڈیا میں ظاہر بات ہے جو گفتگو ہو رہی تھی ان کی اپنی مجبوریاں بھی ہیں, اپنی بھی ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, لیکن میرے نزدیک ایز اے پروفیشنل وہ ذرا یک طرفہ تھی, تو اس کو لانے کے لیے ارشد خان صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں کیبنٹ سے تو میں نے ریکویسٹ کی ہے, میں اپنے ویور سے بھی, عوام سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیے آج ہم یہاں ہیں, کل ہم شاید یہاں نہ ہوں, یہ تو ادارہ ہے, ادارے نے چلنا ہے. یہ انویسٹمنٹ جو ہے, چاہے وہ ٹیکس کی شکل میں آئے یا لائسنس کی شکل میں آئے, یہ انویسٹمنٹ ہمارے بچوں کے لیے, ہماری نسلوں کے لیے, فیوچر کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ. اور اگر صحیح انویسٹمنٹ کی گئی, چونکہ دیکھیں جو میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے اس سے دیکھیں ہمارے بچے جو ہے وہ کس طرف کو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ رول پلے کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ویل سر جی. اور ویورز, اس کے ساتھ ہی ہم اب بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے تو اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے, کرونا وائرس کے کیسز میں کمی اور کیا ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ایک چھوٹا سا وقت لیں گے. چیئرمین ارشد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ ہم امید کریں گے جب یہ نیکسٹ کمنگ کیبنٹ میٹنگ میں اپروو ہوگا اس کے بعد وی ول ڈو این ایکسکلوسیو شو, اور بھی سوالات کریں گے آپ سے پی ٹی وی کے حوالے سے. میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ پورا بزنس پلان, پوری ویژن شیئر کروں گا. اوکے ڈن جی. اور ویورز, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک ویورز. کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال سے متعلق جب اعداد و شمار پر نظر دوڑائیں تو ایک خوشگوار کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ کرونا وائرس کے کیسز میں نمایاں کمی واقع ہو رہی ہے. اگر پچھلے ایک ہفتے کے ہی اعداد و شمار دیکھے جائیں تو یومیہ 2000 سے کم کیسز آ رہے ہیں, جبکہ اس کی دوسری جانب کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے. عید الاضحیٰ بھی اب قریب ہے اور انشاءاللہ 1 اگست کو منائی جا رہی ہے. اس سلسلے میں کتنی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اور ہمیں کیا ایس او پیز اپنانا ہوں گی تاکہ یہ جو نمایاں کمی آ رہی ہے اس کو ہم برقرار رکھ سکیں اور حتمی طور پر کرونا کے خلاف جو جنگ ہے اس کو جیت پائیں. اس حوالے سے آج اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے. اس کے علاوہ 2-3 آرٹیکلز میری نظر سے گزرے. معروف جو طبی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تیزی سے کووڈ-19 کے خلاف ہرڈ امیونٹی کی طرف بڑھ رہا ہے. ہرڈ امیونٹی کی طرف کیا واقعی پاکستان بڑھ رہا ہے, اس حوالے سے بھی جانیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو این سی او سی کے اجلاس ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ اچھی بات ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان بہتر اشتراک عمل کے لیے ہم نے لاہور میں این سی او سی کا اجلاس دیکھا جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب موجود تھے, کراچی میں دیکھا جس میں وزیر اعلیٰ سندھ, اور آج کوئٹہ میں اجلاس ہوا ہے. اس بہتر اشتراک عمل سے کیا مزید ہم عملی اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں جس سے یہ جو مہلک وائرس ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکے. اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں دا موسٹ ریلیونٹ پرسن, وزیر اعظم کے فوکل پرسن ہے فار کووڈ-19 ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب, جو خود ماشاءاللہ ایک زبردست انفیکشس ڈیزیز کے ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, یہ جو ایک خوشگوار ایک کیفیت پائی جاتی ہے ملک بھر میں کہ کرونا وائرس
کہ جو स्पाइक हमने जून में देखी थी, जुलाई में उसमें नुमाया कमी वाकया हुई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये इसकी तो वजह क्या हुई? जाहिर बात है कि स्मार्ट लॉकडाउन था, एसओपीज पर फॉलो किया गया, आप लोगों ने इस हवाले से हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज उसमें भी बेहतरी लाई गई। क्या वाकईतन हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं जैसे डॉक्टर ताहिर शमसी साहब कह रहे हैं, या जैसे NIH के सरबराह की इस्लामाबाद से मुतालिक रिपोर्ट आई है? मैं समझता हूँ कि दो तीन चीज चैनल को वन बाय वन करके कोशिश करता हूँ जवाब देने की। एक तो ये कि आपने पूछा कि जो कमी है वो बिल्कुल नजर आ रही है और वाज़ेह है। इसकी वजूहात जो हैं वो एक से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो एक बहुत अहम चीज़ है जो हमने जहन में रखनी है वो ये कि अभी तक जो हमने देखा है इस वबा के बारे में, उससे एक चीज साबित होती है, वो ये कि जो हमारे बिहेवियर्स हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, उनके नतीजे सामने आते हैं और आते रहे हैं। जब कुछ बदहतियाती हुई मई के महीने में, तो उसका नतीजा हमने वो जून की स्पाइक देखा जिसमें हम सब के ऊपर शदीद दबाव आया, हेल्थ केयर सिस्टम हमारा जो था उसमें हमें मुश्किलात नजर आई। और जब हमने कुछ बेहतर SOPs अडॉप्ट किए और उसके अलावा मास्क का इस्तेमाल कुछ बेहतर हुआ, स्मार्ट लॉकडाउन से इस्तेमाल हुआ, तो एक खातिर साफ जो है इफेक्ट वो बीमारी के नीचे आने का, ये उसकी कमी हमें या उसके जोर में कमी कम से कम वाज़ेह तौर पर नजर आनी शुरू हो गई। तो ये है कि मेरे ख्याल से हमारे एक्शन हैं। इसके अलावा क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, उन पे बहस हो सकती है, साइंटिफिक डिबेट हो सकती है, एक्सपर्ट्स के दरमियान मुकाबला हो सकता है, लेकिन कोई बहुत वाज़ेह बात नहीं बताई जा सकती। दूसरी चीज जिसका आपने जिक्र किया वो थी जो आपने क्वेश्चन किया, हर्ड इम्यूनिटी। देखिए, इम्यूनिटी जब एक शहर है जिसकी 1 लाख आबादी है, उसमें अगर शुरू में कोई एक शख्स जो है उसको इम्यूनिटी नहीं है, तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन, पूरे के पूरे 1 लाख लोग जो हैं उनको रिस्क है कि उनको कोई नई इन्फेक्शन हो सकती है। फिर अगर चंद लोगों को हो जाए तो नेचुरली जो नंबर ऑफ पीपल जो ससेप्टेबल हैं, यानी जिनको रिस्क है, वो वक्त के साथ थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं। पहले एक शख्स को हुई, 2 को हुई, 10 को हुई, 1000 को हुई, 5000 को हुई, 10,000 को हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता उन मरीजों की तादाद जो बीमारी को ससेप्टेबल हो सकते हैं वो कुछ कम हो जाती है। लेकिन मेरा व्यू ये है कि अभी तक जो आदाद-ओ-शुमार सीरोलॉजिक टेस्ट के जरिए देखने में आए हैं और वो थोड़े वेरिएबल हैं, लेकिन उससे ये पता चलता है कि वाकई एक चंद फीसद लोग जो हैं वो इस बीमारी से इन्फेक्ट हो चुके हैं और उसके खिलाफ उन्होंने एंटीबॉडीज बनाई हैं, लेकिन वो किसी सूरत भी जिसको हर्ड इम्यूनिटी का लेवल वो 70% के करीब जो तो सब के करीब भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक परफेक्ट हर्ड इम्यूनिटी का ताल्लुक है वो तो अभी कुछ अर्सा दूर है और मैं नहीं समझता कि वो इतना करीब है। अब उससे 2 फर्दर बहुत अहम नतीजे जो हैं वापस होते हैं। एक कि हमें एहतियात का काम नहीं छोड़ना। अगर हम इस खुशफहमी या गलतफहमी में मुब्तला हो गए कि जी अब हम इम्यून हो गए हैं और अब हम जो मर्जी करते फिरें और कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अभी हम खतरे से बाहर नहीं निकले और कोई भी बदएहतियात, चाहे वो ईद हो, मुहर्रम हो, उसके बाद कोई इंडस्ट्री का खुलना हो, स्कूल कॉलेज हो, रेस्टोरेंट्स हो, वो तमाम चीजें हैं जिनको बहुत फूक के समझ के देख कर SOPs का इस्तेमाल करके अडॉप्ट किया जाएगा, वरना ये ऐन मुमकिन है कि हम फिर उस सिचुएशन में आ जाएं जिसमें हम जून में आए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं थोड़ा सा जरा आपसे इसी सवाल करूंगा क्योंकि आप भी खुद तिब्बी माहिर भी हैं। डॉक्टर ताहिर शमसी की रिपोर्ट आई थी और आपने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी जो है ना 70% हो पॉपुलेशन, तो फिर कहा जा सकता है कि हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर ली गई। कराची के हवाले से जो उन्होंने फिगर्स बताई हैं, उन्होंने बताया कि 3rd वीक ऑफ जुलाई तक जो है वो 40% लोग जो हैं वो उससे एक्सपोज हुए और वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनमें इलामात नहीं होती। और उनका ये कहना है कि बाय 1st वीक ऑफ सितंबर 65 से 70% लोग जो हैं उनकी कोविड-19 एंटीबॉडीज बन जाएंगी। उन्होंने अगरचे फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत को कहें कि वो इसकी सीरो सैंपलिंग कहते हैं, कुछ हमारे व्यूअर्स को भी बताएगा कि सीरो सैंपलिंग क्या होती है, वो कराई जाए। और ये जो फिगर्स कराची के हवाले से वो दे रहे हैं कि 65 से 70% अगले 1.5 माह में अचीव हो जाएगी। इस्लामाबाद में भी NIH का जो सर्वे आया उसमें आया है कि 3 लाख से ज्यादा लोग जो हैं उनको भी कोरोना हुआ, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक रहे, अलामात जाहिर नहीं हुई। तो मैं चाहूंगा कि इस हवाले से आप बताइएगा कि ये तो ताहिर शमसी साहब तो जरा वसूख से बात कर रहे हैं और उनका जो इदारा भी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज, उन्होंने ये 5 डिफरेंट FDA की अप्रूव किट्स के तहत और मेथड्स के तहत ये टेस्ट किए हैं।
अच्छा चलें, पहले तो टेस्ट समझ लें क्या है। देखिए, जो आज तक डायग्नोस्टिक टेस्ट इस्तेमाल होता रहा वो तो है PCR, जिसमें जरासीम की बजाते खुद मौजूदगी जो है वो चेक की जाती है। जब नाक से सैंपल लिया जाता है तो उस सैंपल को टेस्ट करते हैं, पता चलता है कि उसमें उस वायरस की मौजूदगी है या नहीं, वो वायरस की बताती है। अच्छा, जो एंटीबॉडी टेस्ट हैं वो आपके जिस्म की रिस्पांस को बताते हैं। मैं एक क्वेश्चन बताता चलूँ, एंटीबॉडी टेस्ट जो है ना वो बहुत एक्यूरेट और बहुत ज़बरदस्त भी होते हैं और दरमियाने से भी होते हैं, और कुछ एंटीबॉडी टेस्ट कतई तौर पे बेकार भी होते हैं। अब इस बीमारी के एक्टिव फेज के दौरान टेस्ट की परफॉर्मेंस और उनकी वैलिडिटी के ऊपर बहुत वसूख से कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि 2-4 जो किट्स हैं उनको खासा बेहतर तस्वर किया गया है और मैं समझता हूँ कि वो ठीक है। लेकिन एक और बहुत अहम फैक्टर है जो अक्सर लोग ज़हन में नहीं रख पाते, उस पर प्लीज गौर कीजिएगा जी। वो ये है कि जब कभी आप देखिए, ये सैम्पलिंग है, आपने एक पॉपुलेशन ली, उसको सैंपल करना है। अब उसकी सैम्पलिंग टेक्निक आपकी क्या है, आप क्या पॉपुलेशन की पूरी जो उसकी मेकअप है, उसकी तमाम जो आदाद शुमार हैं, जो तरीक़ेकार हैं, उनको हम देख रहे हैं या नहीं। और तो इस छोटे सैंपल्स के जरिए बड़े नतीजे हासिल करना इतना सेफ नहीं है मेरे हिसाब से। दूसरी बात यह है कि एक कॉन्सेप्ट है, और ये साइंसी कॉन्सेप्ट है, मैं इसको टीवी प्रोग्राम पे बोर नहीं लोगों को करना चाहता, लेकिन उसको कहते हैं प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी। टेस्ट तो वही है, लेकिन जब आप एक हाई प्रेवलेंस पॉपुलेशन में टेस्ट करते हैं तो उसकी जो उसका मुस्तनद होना जो है वो ज़्यादा तस्वर होता है, और जब आप उसको एक लो प्रेवलेंस पॉपुलेशन में टेस्ट करते हैं तो आपको फॉल्स पॉजिटिव मिलने का खासा खदशा होता है। कहने का मकसद ये है कि ये सारे जो आदाद-ओ-शुमार हैं इसको बड़ा केयरफुली इंटरप्रेट करना होता है और किसी कंक्लूजन में हम जंप नहीं कर सकते। आज साहब बहुत अच्छे और काबिल डॉक्टर हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूँ, मेरे प्रोफेशनल उनसे ताल्लुकात रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो बहुत लायक और समझदार और वैल्यूएबल एसेट है पाकिस्तान का। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ये सीरोलॉजिक टेस्ट की प्रेजेंस को फर्दर एक्सट्रैपोलेट करना है, ये थोड़ा सा ज़रा प्रीमेच्योर है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो इस्लामाबाद की स्टडी, देखिए उसमें नंबर्स पे नहीं आप कंक्लूड कर सकते, आप सिर्फ परसेंट बता सकते हैं। आप बताते हैं जी जिस सैंपल को हमने टेस्ट किया उसमें इतने फीसद लोग पॉजिटिव थे। अब क्या वो सैंपल हमारे तमाम इस्लामाबाद की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, किस हद तक करता है, उसमें जो उसकी सैंपलिंग टेक्निक और वो अच्छी तरीके से की गई, ऐसी बात नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसकी कंक्लूजन्स को हम उतना ही समझ सकते हैं। अब अगर वो 10% है, 15% है, ताहिर साहब इससे भी ज़्यादा परसेंटेजेस बता रहे हैं, तो इवन उनको अगर हम तसव्वुर कर लें कि वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव हैं और टेस्ट भी ठीक है और टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिव्स भी नहीं है, तो उस सूरत में भी बाहर क्या इम्यूनिटी यानी जो हर्ड इम्यूनिटी है वो भी थोड़ा वक्त और फासला तय करना बाकी है वहाँ तक पहुँचने की। तो मैं समझता हूँ कि जो कॉशियस अप्रोच है वो यही है कि हम इस वक्त तसव्वुर करें कि अगर 10-15% लोग जो हैं हमारी पॉपुलेशन में इम्यून हो भी गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी 85% जो हैं उनको कुछ नहीं होगा, वो फिर भी एट रिस्क हैं और रहेंगे, और हमें अपनी एहतियाती तदाबीर किसी सूरत भी नहीं छोड़नी चाहिए। ये आपने कहा एक अहम नुकता है कि एहतियाती तदाबीर नहीं छोड़नी चाहिए। थोड़ा इस हवाले से बताया कि चूंकि आप भी NCOC के इजलासों में बैठते हैं, अब ये फैसला हुआ है कि इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइटली, डिजिटल एल्गोरिदम्स, ये 10 शहरों में इसका ये एक्सरसाइज करवाई जाएगी और ये चेक किया जाएगा कि किस हद तक SOPs, क्योंकि आपका जो जिस नुक्ते को आप तसलसल से दोहरा रहे हैं कि हमें एहतियाती तदबीर जो हैं उन्हें इख्तियार करना है, इस एक्सरसाइज के जरिए 10 शहरों में इसका पता चलाया जाएगा कि किस हद तक SOPs पर फॉलो किया जा रहा है इन लेटर एंड स्पिरिट। डॉक्टर साहब